میرے دوستو، اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ بیان کر دی، ایک آیت کریمہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا کہ کفار مکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا، تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم بھی فوت ہو گئے، طاہر بھی فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا بھی اللہ نے جب ابراہیم عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، ابراہیم جب چلنے پھرنے لگا اور پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو وہ بھی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور جب یہ ابراہیم جو نبی کا تیسرا بیٹا ہے بیمار ہوا تو مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے قریشیوں نے، مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے چودھریوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی ہے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اس محمد کا دین مٹ جائے گا، اس کی شریعت مٹ جائے گی، اس کی بات باقی نہیں رہے گی، اس کی ذات باقی نہیں رہے گی، اس کی ذریت باقی نہیں رہے گی۔ تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر کی جھولی میں ہے، تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر کی جھولی میں ہے اور بیماری کی حالت میں ہے۔ نبی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ابراہیم تڑپ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، شافی محشر نے، ساقی کوثر نے، والضحیٰ کے چہرے والے نے، واللیل کی زلفوں والے نے روتے ہوئے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، کہ اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں، ہم تیری جدائی میں بڑے پریشان ہیں۔ واہ میرے اللہ، ابو جہل جو محمد کا دشمن ہے اس کو بڑی اولاد دے دی، عتبہ کو بڑی اولاد دے دی، شیبہ کو بڑی اولاد دے دی، لیکن یہ ساری دنیا کا پیغمبر ہے، ساری انسانیت کا پیغمبر ہے۔ اس کو 4 بیٹیاں دے دی اور 3 بیٹے عطا کر دیے۔ پہلے ایک اٹھا لیا، پھر دوسرا بھی اٹھا لیا، پھر تیسرا بھی اٹھا لیا۔ میرے بھائیو، جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے میں آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہو رہا ہے، خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو مکہ والو، دیکھو کافرو، دیکھو قریشیو، اب محمد کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، اب اس کا نام باقی نہیں رہے گا، اب اس کا دین باقی نہیں رہے گا، اب اس کی نشانی باقی نہیں رہے گی، اب اس کی بات باقی نہیں رہے گی، اب اس کی اولاد باقی نہیں رہے گی، اب اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی۔ میرے بھائیو، پیغمبر جب پریشان ہوئے اور نبی کی آنکھوں سے جب آنسوؤں کے قطرے موتی بن کر آئے تو عرش والا خدا اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہے، اور میں قربان جاؤں اس نبی کی شان پر جو فرش پر پریشان ہوتا ہے تو خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو کتنی عزتیں، عظمتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہے، لیکن ایک طرف ابو جہل کو دیکھ لیں جس کو 8 بیٹوں اور کئی بیٹیوں پہ ناز تھا، وہ خود مٹ گیا، لیکن آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور محمد کا ذکر موجود ہے۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہی معنی ہے اس آیت کریمہ کا، وَرَفَعْنَا